ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے میں بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک پیر صاحب ہیں جو کسی دور میں بریلوی احباب کے پیر صاحب ہوا کرتے تھے۔ اب تو شاید بریلوی احباب نے بھی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے ان کے برے عقائد کی وجہ سے۔ شاید امریکہ میں رہتے ہیں، نام عبدالقادر ہے، ساتھ جیلانی لکھتے ہیں، تو پیر بھی ہیں، تو پڑھنے والے پیر عبدالقادر جیلانی پڑھتے ہیں انہیں۔ حالانکہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان بزرگ ہیں اس امت کے۔ تو یہ جو پیر صاحب ہیں عبدالقادر نامی جو امریکہ میں ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ 180 ڈگری مختلف ہے پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے۔ شیعہ حضرات ان کے کلپ یہ کہہ کر اپلوڈ کرتے ہیں کہ دیکھو ایک سنی عالم یہ کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ ان کے عقائد جیسا کہ آگے ہم بیان کرنے لگے ہیں، ایک دو باتیں ہم بیان کریں گے آج، تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا اہل سنت میں سے ائمہ دین جو ائمہ اہل سنت ہیں ان میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے۔ پیر صاحب کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جنت اور جہنم کو تقسیم فرمائیں گے۔ کہتے ہیں قیامت کے دن جنت اور جہنم کی تقسیم علی رضی اللہ عنہ کریں گے، جس کو چاہیں جنت میں بھیج دیں، جس کو چاہیں جہنم میں بھیج دیں۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک تو روایت پیش کی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ کہتے ہیں قیامت کے میدان میں جنت اور جہنم اور دوزخ کا بانٹنا علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ کہتے ہیں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ قیامت کے میدان میں جنت اور دوزخ کا بانٹنا علی کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جسے چاہیں جنت دیں گے، جسے چاہیں گے جہنم دیں گے۔ جناب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کہتے ہیں علی قصیب الجنت والنار، راوی اس حدیث کی حضرت سیدہ عائشہ کہ قیامت کے میدان میں دوزخ اور جنت کا بانٹنا یہ علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ علی جس کو جنت دینا چاہے گا ملے گی، جس کو دوزخ دینا چاہے گا دوزخ ملے گا۔ اب بالکوں کی مرضی ہے۔ یہ جو روایت انہوں نے پیش کی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے منسوب کر کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی روایت دنیا جہان میں نہیں۔ اس کے الفاظ انہوں نے شاید یہ بنائے یا یہ بنانے کی کوشش کی کہ علی قسیم الجنت والنار، عربی الفاظ اگر بنائے جائیں تو یہ بنتے ہیں علی قسیم الجنت والنار۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے قطعاً ایسی کوئی روایت کبھی بیان نہیں کی، اور صرف یہی نہیں کہ انہوں نے بیان نہیں کی بلکہ کسی جھوٹے شخص نے جھوٹے طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف اس روایت کو کبھی منسوب بھی نہیں کیا۔ شاید یہ پیر صاحب جو ہیں یہ دنیا میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ بہتان باندھا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ علی جنت اور جہنم کی تقسیم کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت اور جہنم کی تقسیم علی رضی اللہ عنہ کریں گے، اہل سنت کی کسی کتاب میں کسی جھوٹی سند سے بھی یہ حدیث مروی نہیں۔ ایک تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف اس کی نسبت قطعاً درست نہیں ہے، کسی نے نہیں نسبت کی، کسی جھوٹے نے بھی نہیں کی ان پیر صاحب سے پہلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ وغیرہ یا دیگر کسی سے مروی ہو تو اہل سنت کی کتابوں میں جنت اور دوزخ کے تقسیم کے حوالے سے ایسی کوئی روایت نہیں۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ایک روایت اہل سنت کی بعض کتابوں میں ہے، اور انہوں نے ان ائمہ اہل سنت نے یہ تنبیہ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ یہ جھوٹی روایت ہے، اس کو درج کیا تھا، لیکن اس کے الفاظ کیا تھے کہ علی رضی اللہ عنہ جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے، دوزخ اور جنت کی تقسیم ان کے ہاتھ میں ہوگی، نہیں، بلکہ اس جھوٹی روایت میں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے بعض اہل سنت کتابوں میں بطور تنبیہ جس کو ذکر کیا گیا، اس کے بھی الفاظ یہ ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے جھوٹا منسوب کیا گیا کہ انا قسیم النار، میں جہنم کو بانٹنے والا ہوں گا،
یعنی اس میں بھی جنت کو بانٹنے کے الفاظ نہیں ہیں، صرف جہنم کو بانٹنے والے الفاظ ہیں، وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف قطعاً یہ الفاظ کسی جھوٹے نے بھی منسوب نہیں کیے۔ اب جو روایت اہل سنت کے بعض ائمہ نے پیش کی ہے تو وہ کس لیے پیش کی ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو الضعفاء الکبیر ہے، الضعفاء الکبیر امام عقیلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ نقل کرتے اس کی سند بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں حدثنا علی بن العباس قال حدثنا حسین بن نصر بن مزاحم حدثنا ابی عن سفیان بن ابراہیم بن الجریری عن الاعمش عن موسیٰ بن طریف الاسدی عن عبایۃ بن ربعی الاسدی انہ سمع علیٰ یقول انا قسیم النار۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا کہ انہوں نے نعوذ باللہ ایسا فرمایا کہ میں جہنم تقسیم کروں گا۔ اب یہ جو روایت ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے امام عقیلی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں عبایہ بن ربعی الاسدی جو ہیں، جو اس سند کے راوی ہیں، روا عنہ موسیٰ بن طریف، اس سے بیان کرنے والے موسیٰ بن طریف ہوتے ہیں۔ عموماً جو روایات عبایہ بن ربعی بیان کرتے ہیں شاگرد موسیٰ بن طریف ہوتے ہیں، اور اس سند میں ایسے ہی ہے، عبایہ بن ربعی یا عبایہ بن ربعی الاسدی بیان کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے، اور عبایہ کے شاگرد جو ہیں وہ موسیٰ بن طریف الاسدی ہیں۔ امام عقیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلاہما غالیانی ملحدان، یہ دونوں حد سے بڑے ہوئے اسلام کی حدود کو پھلانگے ہوئے تھے، ملحدانی یہ بے دین اور زندیق لوگ تھے۔ یہ دونوں عبایہ بن ربعی الاسدی اور موسیٰ بن طریف، یہ دونوں ملحد تھے، ملحد بے دین زندیق تھے۔ یہ ایسے لوگوں کی روایتیں اہل سنت کے ہاں پیش کرنا اور کہنا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا فرمایا ہے، یہ جھوٹ ہے ایک۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جو منسوب ہے اس میں بھی دو جنت کے الفاظ نہیں، صرف جہنم کے الفاظ ہیں، اور وہ بھی جھوٹی روایت ہے، جیسا کہ امام عقیلی رحمہ اللہ نے اس کے حوالے سے فرما دیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی اس راوی کے بارے میں، عبایہ بن ربعی جو اس روایت کا مرکزی راوی ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ علی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتا ہے، اور اس سے موسیٰ بن طریف بیان کرتے ہیں کلاہما من غلاۃ الشیعہ، یہ دونوں کٹر شیعہ تھے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کس ٹکسال سے گھڑی ہوئی روایت ہے، یہ کہاں سے آئی ہے۔ اہل سنت نے اس کو بیان کیا ہے تو اس کا گپ ہونا اور اس کا جھوٹ ہونا واضح کرنے کے لیے بیان کیا ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر ائمہ نے بھی، حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، کمزور اور جھوٹی اور من گھڑت روایات کے بارے میں، ان میں جو علتیں ہیں وہ بیان کرنے کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اس میں اس روایت کو درج کیا، اور اس روایت کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ جو موسیٰ بن طریف اس کا راوی ہے، فقد کذبہ ابو بکر بن عیاش، اس کو تو ابو بکر بن عیاش جو محدث ہیں انہوں نے اس کو کذاب کہا ہے، جھوٹا کہا ہے۔ اور امام یحییٰ رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کیا کہ کانا ضعیفاً، یہ ضعیف شخص تھا۔ اور امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نقل کیا کہ یاتی بالمناکیر التی لا اصول لہا، یہ ایسی منکر روایات بیان کرتا ہے جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کے بارے میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ حدث عنہ الاعمش، کہ اس سے موسیٰ بن طریف سے اعمش بیان کرتے ہیں کذبہ ابو بکر بن عیاش، اسے ابو بکر بن عیاش نے جھوٹا قرار دیا ہے۔ امام یحییٰ اور دارقطنی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام جوزجانی کہتے ہیں زائغن، یہ پٹڑی سے اترا ہوا تھا، یہ جس طرح امام عقیلی رحمہ اللہ نے فرمایا ملحدن، بالکل زائغن اسی معنی میں ہے کہ یہ تو دین اسلام سے ہی منحرف ہو چکا تھا۔ اور اس سے اگلی بات کیا ہے، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے روافظ کے جو نظریات ہیں، جو غالی شیعہ کے نظریات ہیں، وہ اہل سنت کو
وہ ان کا عقیدہ بنا کر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ان کا عقیدہ خراب ہو جائے۔ یہ جو روایت ہے اس میں امام اعمش رحمہ اللہ کی طرف اسے منسوب کیا گیا ہے۔ امام اعمش رحمہ اللہ کہ امام اعمش نے موسیٰ بن طریف سے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ جب امام اعمش رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس حوالے سے کہ آپ نے کیا یہ حدیث بیان کی ہے کہ انا قسیم النار، کہ میں جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں یا تقسیم کروں گا، تو انہوں نے فرمایا ما رویت ھذا ولا قلت ھذا قط، میں نے ایسی روایت کبھی بیان ہی نہیں کی اور نہ میں نے ایسا کبھی کہا ہے۔ بلکہ انہوں نے ایک دفعہ امام اعمش رحمہ اللہ تعالی غصے میں آئے اور فرمانے لگے کہ کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا اس بات پر کہ موسیٰ بن طریف جو ہے وہ ابایا سے اور وہ علی رضی اللہ عنہ سے منسوب کر کے یہ روایت بیان کرتا ہے کہ انا قسیم النار، میں جہنم کو تقسیم کروں گا، تو کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کتنے بڑے جھوٹے ہیں یہ، تو دجال سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ایسی بات منسوب کر رہے ہیں۔ تو امام اعمش رحمہ اللہ نے اس کو جو بیان کیا، اس کو جھوٹا بیان کرنے کے لیے حیران ہو کر کہ دیکھو اتنا بڑا جھوٹ یہ لوگ بول رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر، بہتان اتنا بڑا باندھ رہے ہیں۔ تو یہ مقصد تھا امام اعمش رحمہ اللہ کا اس حدیث کو بیان کرنے کا، کہ انہوں نے بھی اس کو جھوٹا بتانے کے لیے، اس کو گپ باور کرانے کے لیے اس کو بیان کیا، نہ کہ اس کو عقیدہ اور منہج اور اس کو حدیث سمجھ کر بیان کیا۔ تو آپ کے سامنے یہ بات کتنی واضح ہو گئی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہنا کہ وہ جنت اور جہنم تقسیم کریں گے، اس کے بارے میں عبد القادر صاحب جو پیر صاحب ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے ایک تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اس حدیث کو منسوب کر کے بہتان باندھا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر۔ کسی جھوٹے نے بھی، اور اہل سنت کیا کہ روافظ میں سے بھی کسی جھوٹے نے اس روایت کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب نہیں کیا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں اور ہم چیلنج دیتے ہیں پیر صاحب کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو بھی کہ وہ قیامت تک اس کی کوئی ایسی سند یا کوئی ایسی روایت لے کر آئیں جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بیان کیا ہو کہ علی رضی اللہ عنہ قیامت کے دن جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے۔ ورنہ آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ سٹیج پہ بیٹھ کے خود ہی ایسی باتیں گھڑ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منسوب ہے بعض اہل سنت کی کتابوں میں، اور وہ بھی یہ بتانے کے لیے انہوں نے نقل کی کہ یہ جھوٹ اور بہتان ہے اور یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں انتہا درجہ کا غلو ہے، اور یہ اسلام کے قواعد سے ہی سراسر منافی ہے، جیسا کہ اس کے راویوں کے بارے میں امام عقیلی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ، حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ کے اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور خود امام اعمش رحمہ اللہ نے بتایا، لوگوں کو بتایا کہ تمہیں حیران نہیں ہوتے کہ کتنے جھوٹے یہ لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف ایسی باتیں بھی منسوب کرتے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جنت و جہنم تقسیم کرنا بالکل بے بنیاد ہے، اور یہ روافظ کا نظریہ ہے۔ اہل سنت میں سے کوئی سنگل ون، ایک امام، کوئی معتبر شخص اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے۔ دوسری بات جو پیر صاحب نے کی ہے، اکثر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی شان ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باور یہ کرانا چاہتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ اہل سنت کا یہ موقف ہے، یا اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ علی کی شان زیادہ ہے ابو بکر و عمر سے۔ پہلے بھی ہم نے ایک کلپ بنایا تھا جو اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا اور لوگوں کی اصلاح ہوئی، جس میں انہی پیر صاحب نے یہ الزام دھرا تھا سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر کہ وہ بھی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اور صرف علی رہ گئے تھے، ابو بکر و عمر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ تو اس جھوٹ کو بھی ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا اور بتایا تھا یہ جھوٹ ہے۔ ایک اور بات انہوں نے کی، کمپیئر کر رہے تھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، یعنی دونوں کا موازنہ کر کے علی رضی اللہ عنہ کی شان کو بڑھانے کی کوشش میں تھے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی
تو رفاقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میسر آئی۔ غار میں 3 راتیں تقریباً غار میں بھی رہے، 3 دن آپ کے ساتھ رہے، پھر سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کی حفاظت کرتے اور خدمت کرتے ہوئے مدینہ تک پہنچ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی پھر ابو بکر کی کیا شان ہے جن کی رفاقت کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، کہتے ہیں ابو بکر کی یہ کیا شان ہوئی، اصل شان تو علی رضی اللہ عنہ کی ہے کہ وہ نبی کے بستر پر سوئے۔ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ نبی کے بستر پر سوئے، لہٰذا ان کی شان زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو تو کسی نے تلاش کر کے مارنا تھا نا، تو علی تو بستر پہ لیٹ گئے کہ آؤ مجھے مار لو۔ کہ جس طرح سرکار بستر پر سوئے، یہ تو ادارہ ہے نا کام کہ کوئی تلاش کرے تو آ کر کے مارے، لیکن سرکاری دو کے قاتلوں کو موقع فراہم کیا، اے یہ علی موجود ہے، جس کا جی چاہتا ہے آ جائے، ہے اس صفت میں سرکار کے بستر پر اکیلا علی ہے۔ نعوذ باللہ، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ جو رفاقت ہے سفر ہجرت میں یا غار ثور میں اور پھر راستے میں، یہ کہتے ہیں کہ یہ علی رضی اللہ عنہ سے اس کا مقابلہ کریں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل تو قربانی جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ نے دی ہے۔ آپ مجھے بتائیں علی رضی اللہ عنہ کی قربانیوں سے کوئی اہل سنت، کوئی سنی منکر نہیں ہو سکتا۔ ان کی شان اور ان کا مقام جو ہے، ان کی بہادری، ان کی خدمات، ان کے کارنامے اسلام کے لیے بہت زیادہ ہیں، ہم ان کے معترف ہیں۔ لیکن اہل سنت میں سے کیا کسی کا یہ کبھی موقف رہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی جو شان ہے اور ان کا مقام ہے یا ان کی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے وہ ابو بکر سے زیادہ ہیں؟ کیا کسی کا یہ موقف کبھی رہا ہے؟ نہیں رہا نا۔ تو یہ جو پیر صاحب ہیں عبد القادر صاحب جو اپنے آپ کو جیلانی کہتے ہیں، ان کا قطعاً جیلانی یہ نسب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی بالکل مختلف ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا یہ عقیدہ تھا؟ کیا وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ کہتے تھے وہ نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے نعوذ باللہ؟ اور کیا وہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کی شان اور ان کا مقام زیادہ ہے ابو بکر سے، اور ابو بکر سے ان کی قربانیاں زیادہ ہیں؟ خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ میرے اوپر احسانات اگر کسی کے ہیں تو وہ ابو بکر کے ہیں۔ اب کوئی شخص کیسا ہے وہ نبی کو ماننے والا ہے جو نبی کے اس فرمان کو نہیں مانتا، نہیں کہتا ہے کہ نہیں ابو بکر سے زیادہ علی رضی اللہ عنہ کی شان ہے، یا ان کی قربانیاں زیادہ ہیں، یا انہوں نے اپنا زیادہ کچھ اسلام کے لیے قربان کیا ہے ابو بکر سے بڑھ کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اور اہل سنت کے منہج کے مطابق اپنے عقائد و اعمال کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔